ویلکم ٹو ناظرین اکرام، سامعین اکرام۔ میں بات کروں گا امپائر کون ہوتا ہے۔ قانون سے ثالثی کے تحت آربٹریشن ایکٹ میں امپائر، ہو از امپائر، وہ کیوں اپوائنٹ کیا جاتا ہے، اس کے اختیارات، اس کی برطرفی، وہ کن کن پروسیس سے ہو کے گزرتی ہے۔ تو امپائر از اپوائنٹڈ بائی دا آربیٹریٹرس اور یعنی یا پھر بائی دا کورٹ، یعنی یا تو ثالثان اپنا امپائر ایک مقرر کرتے ہیں، یہ غیر جانبدار شخص ہوتا ہے۔ جب ثالثان اپنے کسی فیصلے پہ متفق نہیں ہو پاتے تو ایک امپائر کو مقرر کر دیتے ہیں، جس کا فیصلہ ثالثی حتمی فیصلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے پاس جو اختیارات ہیں، اس کا کام ہے حلف لینا۔ حلف کے لیے جو فریقین اور گواہان پیش ہوتے ہیں، ان فریقین اور گواہان سے حلف لینے کا اختیار امپائر کو ہوتا ہے۔ جو معاملہ ہے اور اس کی داد رسی کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے، اس کی استدعا کی گئی ہے، درخواست دی گئی ہے، اس کا کام ہے کہ اس مواد کو اور اس داد رسی کو دریافت کرنے کے لیے امپائر جو ہے اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں۔ اس میں عدالت کی بھی رائے ہوتی ہے، جو خاص مقدمات میں بھی ہوتی ہے یا ثالثی کے فیصلوں پر بھی ہوتی ہے۔ Court has the opinion in special cases. Umpire has power to state a special case for opinion of court on any question of law which is involved in that matter which has been referred to him herself. یعنی کوئی امر قانونی اس معاملے میں ملوث ہوتا ہے جس معاملے کو ثالث کے سپرد کیا گیا، اس امر قانونی پر عدالت کی رائے کے لیے ایک خاص مقدمہ کو پیش کرنے کا اختیار امپائر رکھتا ہے۔ اس کے بعد اس کے پاس ایوارڈ کا، تصفیے کا اختیار بھی ہوتا ہے۔ امپائر possesses power to state award for opinion of court on any question of law which is involved in that matter which has been referred to him یا her۔ اس امر قانونی کے فیصلے کو جو ثالث کے لیے سپرد کیا گیا ہے، اس امر قانونی پر عدالت کی رائے کے لیے ثالثی کو فیصلے کا اختیار جو ہے امپائر رکھتا ہے۔ ثالثی فیصلہ کی مشروط یا متبادل قرارداد یا قرار دینے کا اختیار امپائر کے پاس ہوتا ہے۔ امپائر ہیز پاور ٹو میک award کنڈیشنل اور ان آلٹرنیٹو فارم۔ درخواست میں تبدیلی کیسے کی جا سکتی ہے؟ جو عرضی دعویٰ کیا گیا ہے اس میں ترمیم کے لیے امپائر کر سکتا ہے۔ ان award umpire can correct any clerical mistake or error which arises from an accident, slip or omission۔ یعنی جو محررانہ غلطی یا سہواً اتفاقیہ، لغزش یا فروگزاشت سے پیدا ہوتی ہے، اس غلطی کو ثالثی فیصلہ میں امپائر درست کر سکتا ہے۔ ادائیگی کے لیے امپائر ہیز پاور ٹو گیو ڈائریکشن آف پیمنٹ بائی انسٹالمنٹس۔ امپائر کے پاس قسطوں میں وہ اخراجات یا وہ ڈسپیوٹڈ اماؤنٹ جو ہے دونوں فریقین کے درمیان، اس کو قسطوں میں ادا کرنے کا حکم، اختیار امپائر کے پاس ہوتا ہے۔ امپائر ثالث سے اوپر یعنی ایک غیر جانبدار شخص ہوتا ہے جو 7 سال میں جب کوئی فیصلہ
اس حادثات جو مقرر ہوئے ہیں اس مقدمے کے متبادل تصفیہ یا فیصلے کے لیے وہ اپنا فیصلہ نہیں کر پاتے، کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پاتے، تو وہ امپائر کو ایک غیر جانب جاسوس کو بھی مقرر کر سکتے ہیں یا پھر عدالت کو درخواست دیتے ہیں اور وہ عدالت مقرر کرتی ہے۔ کچھ ضروری سوالات جن کا امپائر خیال کرتا ہے وہ بھی پوچھ سکتا ہے۔ امپائر کی برطرفی جو ہے he can be removed to failure to use all reasonable dispatch یا پھر نمبر 2 مس کنڈکٹ، یعنی تمام معقول مستعدی ہوشیاری استعمال کرنے میں اگر وہ ناکام ہو جاتا ہے یا غلط راہ روی پہ پایا جاتا ہے تو اس کو ریموو کر سکتے ہیں۔ تو اس کی اختیارات کیسے ختم ہوتے ہیں؟ اتھارٹی آف این اپوائنٹڈ امپائر کین بی ریووکڈ اونلی ود لیو آف کورٹ۔ اس کی اتھارٹی ختم کرنے کے لیے عدالت کو درخواست دینی پڑتی ہے کہ یہ جی مس کنڈکٹ یا نیگلیجنس کا شکار ہے، پائی جاتی ہے، اس میں یہ نقص پائے جاتے ہیں، اس لیے اس کو امپائر سے اس عہدے سے ہٹایا جائے۔ تو امپائر وہ شخص ہوتا ہے جس کا فیصلہ حتمی اور فائنل ہوتا ہے۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، اپنے آراء سے کمنٹس میں لکھ کے مجھے انفارم کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔